بہت بہت شکریہ حسین اقاری صاحب جوائن کرنے کے لیے. یو ایس اور ایران کے معاملات پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل میں جو امریکی سفیر ہے مائک ہکبی کے انٹرویو کے حوالے سے، کیونکہ اس انٹرویو پہ اسلامک ممالک کا بھی شدید رد عمل آیا ہے. انہوں نے مذمت کی ہے. 2 روز پہلے مائک ہکبی نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جو اسرائیل کی زمین ہے وہ خدا نے ان کو دی ہے، اور اگر اسرائیل دریائے نیل سے فرات تک مشرق وسطیٰ کے متعدد ملکوں پہ قبضہ بھی کر لے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اس انٹرویو کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اسلامک ممالک ہیں 14 ان کی طرف سے مذمت بھی کی گئی اور گہری تشویش کا اظہار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ خطے میں سلامتی اور امن کے لیے سنگین خطرے کا باعث بنتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ جو بیانات دیے گئے ہیں ان کی جانب سے بہت ہی تشویشناک اور خطرناک ہیں؟ بیان اتنا تشویشناک اس لیے نہیں ہے کہ جو شخص یہ بیان دے رہا ہے اس کا کوئی خاص مقام اس وقت امریکہ کے نظام حکومت میں نہیں ہے. وہ ایک سابق گورنر ہیں ایک چھوٹی سی ریاست کے، مسیحی شدت پسند سوچ رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بہت سے مسیحی شدت پسند اسرائیل کی حمایت میں خود اسرائیلیوں سے بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. ان کے کچھ عجیب و غریب عقائد ہیں جو وہ اپنے نقطہ نظر سے ان کو مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں. مائک ہکبی صاحب کو اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کو اسرائیل میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا ہے، اور بطور سفیر ان کی گفتگو میں ایک میانہ روی ہونی چاہیے، ان میں ایک بردباری ہونی چاہیے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہدایات کے مطابق انہیں بات کرنی چاہیے. لیکن وہ اس مزاج کے حامل نہیں ہیں، اور نہ ہی ٹرمپ انتظامیہ میں بہت سارے لوگ ایسا مزاج رکھتے ہیں. تو بلاخر ہوگا یہی کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اپنے آپ کو ان کے اس بیان سے دور کرے گی اور کہے گی کہ نہیں، یہ ہماری پالیسی کا آئینہ دار نہیں ہے. لیکن جو مسلمان اور عرب ممالک ہیں جی، ان میں رد عمل بہرحال رہے گا، اور سب چوکنے ہو جائیں گے، اور ہو جانا چاہیے سب کو، کہ ایسی انتہائی سوچ رکھنے والے امریکہ میں بھی موجود ہیں اور اسرائیل میں بھی موجود ہیں. لیکن کیا یہ اس پر بھی ایک سوال اٹھاتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب بورڈ آف پیس بن رہا ہے جہاں پہ غزہ کی ری ہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے، اس میں اسلامی ممالک بھی ساتھ ہیں، اور اس وقت اس طرح کا بیان آنا، تو کیا یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی غزہ میں امن کے قیام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس خطے میں امن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا کہیں نہ کہیں جو بیلنس آف پاور ہے وہ اسرائیل کے حق میں لانے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جن لوگوں کو صدر ٹرمپ سے امیدیں وابستہ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ کو منصفانہ ڈیل کرا لیں گے. لیکن جو ان کے اوپر، جو ان کا، جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، جو ان کی شخصیت کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی اسرائیل کے ساتھ کمٹمنٹ بہت گہری ہے. ان کے داماد جن کو انہوں نے انچارج بنایا ہوا ہے اس پورے معاملے کا، بورڈ آف پیس کا، وہ بہت زیادہ کمٹمنٹ رکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ. اور ان کے کاروباری حلیف اور ساتھی اسٹیو وٹکوف خود اسرائیل کے معاملے میں بہت انتہائی موقف رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ضرور ہے کہ صدر ٹرمپ اپنی ریپوٹیشن میں یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ ہو، اور وہ یہی کہنا چاہتے ہیں دنیا بھر کو کہ دیکھو جی، میں نے امریکہ کو جنگوں سے نکالا اور امن کی طرف لے آیا. لیکن یہ کہ وہ انصاف کر سکیں گے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلانے میں دلچسپی لیں گے، اور ایسا سمجھوتا کرانے میں امریکہ کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، یہ بات میرا خیال ہے سمجھنا مشکل ہے. ورنہ اگر وہ مائک ہکبی کو ایسی احمقانہ بات کہنے کے بعد بھی سفیر رکھنے سے، کم از کم سفیر تو نہ رکھتے، لیکن جی، وہ ایسا بھی نہیں کر رہے کہ ان کو ان کی ملازمت سے برخاست کریں. تو ان کا ایک مخصوص مزاج ہے، وہ خبر سے خبر تک اور ٹویٹ سے ٹویٹ تک چلتے ہیں، اور اسی لیے یہ سمجھنا کہ وہ کوئی طویل المیعاد مسائل کا حل سوچ رہے ہیں، سوچ سکتے ہیں اور سوچنے کے قابل ہیں، یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جس مذہبی عقیدے کا آپ نے ذکر کیا، اس انٹرویو میں بھی ظاہر سی بات ہے بائبل کا ریفرنس بھی دیا گیا، اس کا حوالہ دیا گیا، تو یہ جو ببلیکل پروفیسیز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب یا آئندہ اس کو پالیسی میں تبدیل کرنے کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے اسرائیل کی اور امریکہ میں جو اوبیسلی اس موقف کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اسرائیل میں تو اس کی خواہش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسرائیل کی ابھی بھی اکثریت جو ہے وہ سیکولر یہودیوں پر مبنی ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی ریاست کو دنیا تسلیم کر لے اور وہ معمول کے مطابق باقی دنیا کے ساتھ معاملات کرنا شروع کر دیں. بدقسمتی سے جو اسرائیل کے اس وقت وزیر اعظم ہیں
बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक कोलिशन बनाई हुई है जिसमें उन्होंने इंतहा पसंदों को भी रखा हुआ है। तो वो इंतहा पसंद उनकी काबीना में भी मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ 10-15% वोट हैं उनके। लेकिन इसराइल का सियासी निज़ाम ऐसा है, वो मुतनासिब नुमाइंदगी पर मबनी है कि उन 10-15% वोटों के बगैर नेतन्याहू वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो वो उनकी बातें बर्दाश्त करते हैं, उनके बयानात बर्दाश्त करते हैं। अमेरिका में भी यही हाल है कि ट्रंप को एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो कहलाते हैं, उनकी भारी अक्सरियत के वोट मिलते हैं, लेकिन वो एवेंजेलिकल क्रिश्चियन अमेरिका की अक्सरियत तो नहीं है, जी। वहाँ एक वाज़ेह अक़लियत है। लेकिन वो एक ऐसी अक़लियत है कि ट्रंप जैसे फर्द को और नेतन्याहू जैसे फर्द को उस अक़लियत की ज़रूरत रहती है। क्या वो अक़लियत अपनी मर्जी की पॉलिसी बनवा सकती है और क्या वो पॉलिसी चल सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर आपको और मुझको गुफ्तगू करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। हुसैन अकरी साहब, ये तकरीबन कहा जाता है कि 1 से 1.5 करोड़ वोटर है और माजी में हमने देखा है कि इनकी जो राय है वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। जैसे हमने देखा था कि जो अमेरिका की एम्बेसी थी वो पहले तल अवीव में थी, लेकिन इनके दबाव की वजह से उसको जेरूसलम में शिफ्ट किया गया। और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में की थी कि हम ये फैसला यहूदियों की वजह से नहीं कर रहे, इवेंजेलिकल्स के ख्वाहिशात पे हम ये फैसले कर रहे हैं। जी, वो देखिए ना, अगर आप देखें तो वो भी एक सिंबॉलिक बात थी ना। वरना अमेरिका की जो एम्बेसी है उसके जो तमाम तर दफातर हैं वो तो अभी तक तल अवीव में ही मौजूद हैं। जेरूसलम में उन्होंने उस तरीके के साथ मामलात को शिफ्ट नहीं किया, ना वो कर सकेंगे, ना करना चाहेंगे, और जो दूसरी हुकूमत आएगी वो उसको बदल भी सकती है। बहुत सारी चीज़ें आजकल के दौर में बदकिस्मती से, मेरी ख्याल में बहुत बड़ी बदकिस्मती है ये, कि दुनिया में सारा कुछ सिर्फ इसलिए होता है कि मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक तासुर कायम किया जाए, और वहां अकलियतों को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल होता है। जिस अकलियत के पास पैसे हैं, वसाइल हैं और कमिटेड लोग हैं जो बैठे हुए ट्वीट किए चले जा रहे हैं, अपना मौक़िफ़ बयान किए चले जा रहे हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची सुनाई देती है। लेकिन अगर ये अमेरिका की कभी पॉलिसी बनी तो ये याद रखिए कि उसके नतीजे में अमेरिका को बहुत बड़ा इक़्तिसादी नुकसान होगा। दुनिया में पहले ही अमेरिका के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। इसी वजह से जी। इस अक़लियत के मुअस्सर होने का दौर शुरू होता है सदर रेगन के ज़माने में, और तब से अब तक ये अपनी मर्जी को पॉलिसी नहीं बनवा सके बाज़ मामलात में। सही है हुसैन साहब, जरा ईरान और यूएस के मामलात पर बात करते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो यूएस का जो मिलिट्री सेटअप है वो अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मिडल ईस्टर्न एरियाज में। फिर दूसरी तरफ डायलॉग की बात भी हो रही है, दो इसके दौर हो चुके हैं ओमान में, जनीवा में, लेकिन साथ साथ थ्रेट्स भी जो है वो यूएस की तरफ से जारी हैं, जिसका जवाब भी आता है फिर ईरान की तरफ से। अब आखिरी बयान में 12 से 15 दिन की डेडलाइन दी गई ईरान को, लेकिन जो इस वक्त जितने भी आप अखबार देखें, तजिए देखें, वो पढ़ के तो ऐसा लगता है कि ये अटैक अब जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? देखें, अगर अटैक का मतलब यह है कि कुछ अमेरिकी तैयारे जाकर ईरान पे कुछ बम गिराएंगे तो ये तो हो सकता है। लेकिन अगर अटैक का मतलब यह है कि अमेरिका उस तरह से ईरान पर हमला करेगा जिस तरह उसने इराक पर किया था, जिस तरह उसने अफगानिस्तान पर किया था, वो मुझे होता नजर नहीं आ रहा। पहली बात तो यह है कि अमेरिका के हलीफ जो तमाम ईरान के इर्द गिर्द रहते हैं, उनमें से कोई एक हलीफ भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त इस जंग का और अमेरिका की जानिब से जंगी कार्रवाई का हामी हो। नंबर दो, इस किस्म की जंगी कार्रवाई करके अमेरिका हासिल क्या करेगा? रजीम चेंज तो हो नहीं पाएगी। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे तो फिर अमेरिका को ईरान के मामलात चलाने पड़ेंगे, और ये फिर वही कैफियत पैदा हो जाएगी कि जो इराक के ऊपर अमेरिकी हमले के बाद पैदा हुई थी। मेरा नहीं ख्याल कि सदर ट्रंप उस हद तक जाना चाहते हैं। हमें सदर ट्रंप की शख्सियत को समझना होगा। सदर ट्रंप की शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा लफाजी है, बयानबाजी है, जुमलेबाजी है। और मेरा ये ख्याल है कि बयानबाजी और लफाजी और जुमलेबाजी के नुक्ता नज़र से बाज़ औक़ात वो कामयाब हो जाते हैं लोगों को डराने धमकाने में, और बाज़ औक़ात कामयाब नहीं होते, और जब उनको कामयाबी नहीं होती, दूसरा नहीं उनके डरावे में आता, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो देखना यह है कि क्या इस बार भी वो कुछ कार्रवाई करके कह देंगे कि भाई हमें कामयाबी हासिल हो गई और बयान दे देंगे कि हम तो जीत गए, जी। या वो वाकई आगे जाएंगे। अगर आगे गए तो उनके लिए वो मुश्किलात पैदा होंगी जिनके खिलाफ वो खुद माजी में बोलते रहे हैं। लेकिन महज क्या बयानबाजी है इस मर्तबा? क्योंकि आपने देखा इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा था, वो तो पहले ही पहुंच चुका था, आप कह रहे हैं एक और बहरी बेड़ा भी पहुंच चुका है, तो इतना जो मिलिट्री बिल्टअप है मशरिक़ वस्ता में, वो तो सिर्फ बयानबाजी तक तो महदूद नहीं है। तो अज़ाइम तो ऐसे लगते हैं कि कोई बड़ा एडवेंचर ही करने जा रहे हो वहां पर। देखें, मैं आपको तारीखी हवाला दूंगा। 1971 में यूएसएस एंटरप्राइज था एक उनका
بحری بیڑا تھا وہ انہوں نے خلیج بنگال کی طرف روانہ کیا، تاکہ پاکستان کو یہ یقین دہانی ہو سکے کہ امریکہ پاکستان کا ساتھ دے گا، اور بھارت کو یہ ڈر لگے کہ امریکہ جنگ میں ملوث ہونا چاہتا ہے اور وہ جنگ بندی کر دیں ڈھاکہ پر حملے سے پہلے۔ لیکن جب بھارت اس دباوے میں نہیں آیا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے بالآخر اپنے بحری بیڑے کو واپس جانے کی ہدایت کر دی۔ تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ صرف ایران کے رہنماؤں کو آزما رہے ہیں، ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور جیسا آپ نے کہا کہ جب بحری بیڑی موو کرتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ جی کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن ٹرمپ اکثر بغیر کچھ کیے اور صرف شور مچا کے لوگوں سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا پیٹرن رہا ہے۔ اگر انہوں نے جنگ شروع کی تو یہ جنگ ان کے گلے پڑے گی، کیونکہ خطے کے دوسرے ممالک اس کو پسند نہیں کریں گے، اس کے نتائج مشرق وسطی میں مجموعی طور پر امن کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، اور پھر اقتصادی طور پر بھی امریکہ کے لیے بھی اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے بھی اچھے نتائج نہیں آ سکیں گے۔ اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ امکان زیادہ یہی ہے کہ وہ آخر درجے تک جائیں گے دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، لیکن کسی نہ کسی صحیح۔ سمجھوتے کو بالآخر قبول کر لیں گے۔ اور حسین صاحب اس وقت اس دباؤ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب پہلے پچھلے سال 2025 میں اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر، اس میں جب امریکہ نے بھی حصہ لیا تو امریکہ نے اپنے B-2 بامبرز کو استعمال کر کے یہ بتایا پوری دنیا کو کہ ان کا جو نیوکلیر پروگرام تھا ہم نے وہ تباہ کر دیا ہے، اب وہ کئی سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو اب کیا خواہش ہے امریکہ کی؟ زیرو انرچمنٹ پہ چلا جائے، اپنا سول نیوکلیر جو پروگرام ہے وہ بھی ختم کر دے، یا اب امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے اس بات پہ کہ اپنے بلسٹک میزائلز بھی جو ہیں وہ پروگرام بھی آپ ختم کریں، جیسے کہ اوبیسلی اسرائیل کی بھی خواہش ہے؟ اصل میں تو اسرائیل کی خواہشات ہی اہم ہیں، کیونکہ نتنیاہو نے پچھلے دنوں صدر ٹرمپ سے یہ کہا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کے مطابق ایران کے پاس ابھی بھی انرچ یورینیم ہے، اور وہ دوبارہ اس نیوکلیر پروگرام کو تیز تر کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو ایک بار اور دبانے کی ضرورت ہے، ایک بار اور ان کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ کہ کیا یہ صلاحیتیں تباہ جنگی طریقے کے ساتھ کی جائیں گی، اور کیا اس میں بھی یہ یقین دہانی ہو سکتی ہے کہ پچھلی بار اگر نہیں ہو سکا، سب کچھ کمپلیٹلی ختم نہیں ہو سکا، تو کیا اس بار مکمل طور پہ ختم ہو سکے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس مسئلے کا جنگی حل ہی ممکن ہے۔ اس میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوگی، انہیں دباؤ کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو مذاکرات کی بھی ضرورت ہے، اسی لیے وہ دونوں کام کر رہے ہیں۔